الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ اب یہ یہاں سے ایک نیا چیپٹر آپ لوگوں کے پاس شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو کتاب آپ لوگ پڑھ رہے تھے اس کا تعلق اسلام کے ارکان سے تھا۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اور اسلام کی عمارت کن چیزوں پر قائم ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ جو چیز آپ پڑھیں گے نا، اس میں یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، اسلام کو ختم کر دیتی ہیں۔ ناقض کی جمع ہے نواقض، ناقض کی جمع ہے نواقض، اور نقض ینقض مانے توڑنا، نقض ینقض کے مانے توڑنا، کسی بھی چیز کو توڑنے کو کہتے ہیں نقض کرنا۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں نواقض وضو، نواقض غسل، یہ نواقض وضو ہے، یہ نواقض غسل ہے، یعنی غسل کو توڑنے والی چیز، وضو کو توڑنے والی چیز۔ اسی طرح سے ہے یہ نواقض اسلام، وہ امور، وہ کام، وہ معاملات جو انسان کو کے اسلام کو منہدم کر دیتے ہیں، ڈھا دیتے ہیں۔ تو یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جی، نواقض یا نواقض اسلام، ہے نا۔ تفصیل سے یہ کتاب اگر کسی کو پڑھنی ہو تو یوٹیوب پہ اس کے دروس موجود ہیں، ہمارے بھی ہیں اور دیگر مشائخ کے بھی موجود ہیں۔ تو المعرفہ سینٹر میں ہم نے اس کو پڑھایا ہے، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، نواقض اسلام کو۔ یہاں پر اتنی پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، کیونکہ سال بھر لگا وہاں پڑھانے میں، اور یہاں ہم لوگوں کے پاس ابھی وقت کتنا ہے، اور سمجھیے کہ آج 12 تاریخ، اور 6 سے 7 دن ہے میرے خیال سے، اگر اس میں چھٹیاں نکال دیں تو 5 سے 6 دن تعلیم ہے، اس میں ہم لوگوں کو اس کو پڑھ کے مکمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ کہا کہ 10 نواقض، نواقض اسلام بہت سارے ہیں جی، نواقض اسلام بہت سارے ہیں۔ 10 یہاں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ نواقض اسلام صرف 10 ہی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن یہ 10 وہ ہیں جو اہم ہیں اور جن کو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، شعوری اور غیر شعوری طور پر، شعوری اور غیر شعوری طور پر لوگ اس کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے اس کا تذکرہ، ان 10 کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے گا کہ نواقض اسلام صرف 10 ہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نواقض اسلام میں سے نمبر 1، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، یعنی جو آدمی کلمہ توحید کے اقرار کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی اس نے کیا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سارے عمل کرتا ہے، لیکن شرک کرتا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور دوسرے جو شرکی اعمال ہیں ان اعمال کو وہ انجام دیتا ہے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا ان دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اور کوئی؟ شرک کس کو کہتے ہیں جی؟ جی استاذ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یا اللہ سے جو ہمیں محبت کرنی ہے وہ درجہ کسی اور کو دینا۔ اور کوئی؟ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے برابر یا اس سے اونچا کسی کو جاننا کو شرک کہتے ہیں۔ اور کوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں یا اللہ کی الوہیت میں یا اس کے اسماء صفات۔ اور کوئی؟ جو اللہ کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اور کوئی؟ بس اب ہم بیان کر رہے ہیں، سنیے۔ جتنا جواب ابھی تک آپ لوگوں نے دیا کسی کا بھی جواب مکمل نہیں، سب کا جواب ناقص ہے۔ مکمل جواب کیا ہے؟ عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کے معنی ملانا، ملاوٹ کرنا، اسی سے ہے شراکت، پارٹنرشپ۔ میرے ساتھ فلاں آدمی پارٹنر ہے یعنی شریک ہے، اس معاملے میں میرا شریک وہ ہے، سمجھے؟ تو کہیے گا عبادت غیر اللہ مع اللہ، اس جملے کو یاد کر دیجئے، 3 جملہ ہے، عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرنا۔ جب یہ معنی آپ شرک کا بتائیے گا تو دوسرے جو اشکال ہوں گے وہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اب کوئی آدمی کہے گا تم ہم کو مشرک کیسے کہہ سکتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا کبھی مشرک ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا کبھی مشرک ہو سکتا ہے۔ اب اس کو کہیے مشرک اسی کو کہتے ہیں جو نماز اللہ کے لیے پڑھے لیکن جب ضرورت پڑے تو بیٹا اور بیٹی مانگنے کے لیے مزار پہ چلا جائے، جو روزہ اللہ کے لیے رکھے لیکن ضرورت پڑے تو نظر و نیاز دینے کے لیے کسی مزار پہ جا کے جانور ذبح کرے، اسی کو کہتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالی کے لیے جو چیز خاص کرنی تھی وہ اللہ کے لیے نہ کر کے دوسرے کے لیے کر دی، اور اللہ کی عبادت بھی تم کر رہے ہو۔ اور جو آدمی کھلم کھلا انکار کر دے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو ہر کافر مشرک ہو سکتا ہے لیکن ہر مشرک کافر نہیں ہو سکتا، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہر کافر مشرک ہو سکتا ہے لیکن ہر مشرک کافر نہیں ہو سکتا اپنے لغوی معنی کے اندر، لیکن مشرک بھی اصل میں کافر ہی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کرنے کے لیے اللہ کا انکار کیا جائے، ضروری نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لیکن اس کے عقائد وہ جو ہوں گے وہ غیروں کے ساتھ ہوں گے، تو ایسا آدمی کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ کہا شرک میں کیا کون کون سی چیز ہے؟ کہا مردوں سے دعا کرنا، مردوں کو پکارنا، قبروں پہ جا کر کے ہماری مدد کیجئے، ہماری فریاد وہاں تک پہنچا دیجئے، ہم کو یہ کیجئے، ہم کو وہ دلا دیجئے، ہم کو یہ کر دیجئے، یہ کہنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز اور ذبیحہ پیش کرنا، نظر و نیاز کرنا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں مزار پر جا کر کے اتنا روپے کا لنگر کھلائیں گے، فلاں مزار پر یہ کام کریں گے، فلاں مزار پہ یہ قربانی کریں گے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جا کر کے وہاں قربانی کریں گے، مزار ہی پر کریں گے، لیکن اللہ کا نام لے کے کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تب کیوں نہیں حلال ہوگا؟ کہیں گے تب بھی حلال نہیں ہوگا، اس لیے نہیں حلال ہوگا کہ آپ نے ایسی جگہ پر جا کر کے جانور کو ذبح کیا ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور جس جانور کو اس جگہ پر لے جا کر ذبح کیا جائے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یا کسی زمانے میں کی جاتی تھی، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہوا۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں مقام بوانا میں جا کر کے ایک اونٹ ذبح کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بوانا میں زمانہ جاہلیت میں کوئی عید لگا کرتی تھی؟ وہاں لوگ میلہ ٹھیلا لگاتے تھے جیسا کہ عید لگاتے ہیں، عید میں یہ لوگ میلے لگاتے ہیں مشرکین کا، ایسا لگا کرتا تھا. حل فیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، منعقد کیا جاتا تھا؟ کہا نہیں. حل فیہا اوثان من صنم الجاہلیہ، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت رکھا رہتا تھا؟ اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جا کر کے اپنی نظر تم پوری کرو. لیکن اگر وہ صحابی، یہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں وہاں عید وغیرہ منائی جاتی تھی، کیونکہ عام طور پر مشرکین اپنے عید میں جانوروں کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا کرتے ہیں، تو اگر وہاں پہ یہ عمل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے. تو اسی لیے نظر و نیاز پیش کرنا، ذبیحہ پیش کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. جسے جیسے کوئی شخص جنات کے لیے، صاحب قبر کے لیے ذبح کرے. ہاں گھر نیا بنایا ہے اور کہا کہ دیکھو گھر میں کوئی جنات ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، پرانا زمین پڑا ہوا تھا کب نہ کب سے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس کے دروازے پر رکھ کر کے ایک جانور ذبح کر دو اور اس کے دیواروں کے اوپر لگا دو. تو کیا ہو جائے گا؟ جنات وغیرہ جو اس کے ہوگا وہ خوش ہو جائے گا اور چلا جائے گا، تم کو تنگ نہیں کرے گا. والعیاذ باللہ، شرک ہے، یہ شرک ہے. آپ نے اس نیت سے جانور کو ذبح کیا کہ جنات خوش ہو جائے. جانور ذبح اللہ کی عبادت کے لیے کرنی، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنی، اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے کرنی. آپ نے جنات سے مدد طلب کرنے کے لیے جانور ذبح کیا. اکثر ایسا ہوتا ہے، گھر بنانے کے وقت لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فاؤنڈیشن ڈالنے کے وقت جانوروں کو ذبح کرتے. اب لاکھ کوئی بہانہ کر لے، مولانا شکران نعمت میں کر رہے ہیں، مولانا لوگوں کو کھلانے کے لیے کر رہے ہیں، مولانا، ارے مولانا کو بول کے دنیا میں سمجھا کے آپ فتویٰ لے لیجئے گا. آپ کے دل میں کیا ہے اللہ نہیں جانتا ہے. کیوں ایسی چیزوں سے نہ بچا جائے جس چیز میں ذرہ برابر بھی شیطان کے وسوسے ڈالنے کا خطرہ اور خدشہ ہو؟ کیوں نہیں بچتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے لوگ؟ انسانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے عمل سے وہ اجتناب کریں، پرہیز کریں جس میں شیطان کا ذرہ برابر بھی خدشہ ہو کہ وہ ہم کو وسوسہ اور اس طرح کی چیزیں ڈال سکتا ہے. تو اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے. کوئی مہمان آیا اور مہمان کی خوشی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں اس کی خوشی کے لیے. لیکن آپ کے گھر میں مہمان آیا، آپ اس کی تکریم کے لیے، ہاں اس کو اچھا کھانا کھلائیں گے، اس کو اچھا پلائیں گے. اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اچھی بات، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کو دکھا کے جانور کو ذبح کرنا سامنے تاکہ وہ خوش ہو جائے میرے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سب کے سب شرک کے اندر داخل ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی کے لیے جو عبادتیں خاص ہیں، ان عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا یہ شرک اکبر ہے. چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے یا کسی اور چیز سے. مثال کے طور پر یا اللہ یہ کہنا ہے ہم کو مدد کے لیے، یا رحمان ہے نا، یا ارحم الراحمین یہ کہنا ہے. اب کوئی کہے یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، والعیاذ باللہ، یا جبریل، اگر یا کعبہ، اس طرح کی باتیں اگر کرے تو وہ آدمی شرک کر رہا ہے، شرک کرنے والا ہے. یہ پہلا نواقض اسلام میں سے پہلا ناقض. اب دوسرا ناقض دیکھیے، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان، مابین مانے درمیان، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان غیر اللہ کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے. جو لوگ آج کل قبروں پہ، مزاروں پہ جھکتے ہیں، وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، وہ اکثر آپ کو یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہم ان کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں،
بھائی وہ اللہ کے بزرگ ہیں اور اللہ کے قریبی لوگ ہیں، تو ہم جا کر کے ان تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں اور وہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. بس اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں، نہیں تو اور ہمارا کوئی کام نہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں. دیکھو نماز کے وقت میں ہم مسجد ہی آتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں اور ہماری باتوں کو اللہ تک یہ پہنچانے والے ہیں، یہ کہنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اور ان سے دعا مانگنا ہے. جو شخص اپنے اور اللہ کے مابین غیر اللہ کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے اور ان سے دعا مانگتا ہے اور ان سے شفاعت کا طلبگار ہوتا ہے اور ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جس نے ایسا کیا، علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے. سب کا اجماع مانے اتفاق، سب کا اتفاق ہے، سب لوگ متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. یعنی نواقض اسلام میں سے دوسرا ناقض یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے مابین غیر اللہ کو واسطہ بنائے، یا رسول اللہ، اللہ سے کہا کہ ہمارا یہ کام کروا دیجئے، یا جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارا یہ کام کروا دیجئے، ہم کو اولاد دلوا دیجئے، ہم کو روزی دلوا دیجئے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہنا بھی غیر اللہ کی عبادت ہے جی، وسیلہ بنانا. اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا واسطہ نہیں بنایا. قرآن مجید میں بے شمار انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا قرآن مجید کے اندر. ان انبیاء نے کیا، جب اللہ تعالی رب العالمین سے دعا کی تو کسی کو واسطہ بنایا، کسی کو وسیلہ بنایا. اب سورۃ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھیں، اکثر انبیاء کا ذکر اور ان کے دعاؤں کا ذکر ہے. اس میں کہیں پر بھی واسطہ اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر بھی واسطہ اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو واسطہ بنانا ہی ہے تو اپنے عمل صالح کا واسطہ بنائے. اسی طرح سے اگر کسی کو واسطہ بنانا ہے تو جو لوگ زندہ ہیں ان کو واسطہ بنائے. مثال کے طور پہ والدین زندہ ہیں، کوئی آدمی کسی معاملے میں ہے، تنگ ہے کسی مسئلے سے، تو جائے والد کے پاس، والدہ کے پاس پہنچے اور ان کو کہے کہ میں اس طرح کی پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے ماں، یا میرے لیے دعا کر دیجئے ابا. یہ کہہ کر کے کہے تو یہ کر سکتا ہے وہ. لیکن جو انتقال کر گئے، ہاں والد والدہ انتقال کر گئے تو ان کے قبر پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں دقت میں ہوں، تو وہ کہاں سے سنیں گے؟ اور سنیں گے بھی تو وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اولاً طاقت نہیں رکھتے. اور اگر سنے بھی تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بات پہنچا دیں، یہ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ایسی لائسنس دی ہوئی ہے کہ وہ جا کر کے اللہ سے بات کریں اور بندوں کی باتوں کو، بندوں کی طلب اور اس کی فریاد کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر کے پہنچائے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا یہ حدیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ کسی غریب کو کوئی مصیبت آئی، کچھ ہوئی، تو کسی کو کچھ دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین اگر میں نے یہ عمل خالصۃ لوجہ اللہ کیا ہے تو اللہ تعالی مجھ سے یہ مصیبت کو دور کر دے. جیسا کہ غار میں 3 لوگ جا رہے تھے اور غار میں بارش ہونے لگی زوردار، طوفان آ گیا تو وہاں چلے گئے اندر تاکہ بارش سے اپنے آپ کو بچا سکیں. غار میں اچانک ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اوپر سے اور غار کے منہ کے اوپر آ کے رک گیا، جو گفا تھا ان کا. اب وہ لاکھ کوشش کریں تینوں مل کر کے اس کو دھکا دیں، کچھ کریں، وہ پتھر ہٹ سرکتا ہی نہیں تھا، اتنا بھاری پتھر تھا. اب تینوں کو اس بات کے اوپر یقین ہو گیا کہ اب موت تو یہی ہے، کھائے پیے بغیر یہیں مر جائیں گے، یہاں سے تو اب نکل نہیں سکتے، یہ پتھر ہلنے سے رہا اور ہماری آواز یہاں کوئی سنے گا بھی نہیں. پورا یقین ہو گیا کہ اب مر جائیں. اب ان لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ. اس میں سے ایک آدمی ماں باپ کا فرما بردار تھا، ایک آدمی جو تھا اس کو کسی نے بدکاری کی اور بے حیائی کی دعوت دی تھی، ہے نا، یا اس نے بے حیائی کے لیے کسی خاتون کو تیار کیا تھا
پیسہ کوڑی دے کر کے، اور جب اللہ کا خوف ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بے حیائی سے روک لیا اس نے. یہ دوسرا آدمی تھا. اور تیسرا شخص تھا جس نے مزدور کو رکھا تھا کام پر، اور اجرت لیے بغیر، اپنا تنخواہ لیے بغیر وہ مزدور چلا گیا. اس نے کیا کیا، اس کا جو پیسہ تھا اس کو بزنس میں لگا دیا، اور ایک دم بڑھا چڑھا کر کے بزنس کر کے اس کے جانب جب وہ آیا تو اس کو لوٹا دیا. تو ان تینوں نے دعا کی کہ اللہ اگر ہم نے یہ کام خالصتا کیا ہے، تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹا دے. تینوں باری باری دعا کرتے رہے اور پتھر ذرا ذرا سرکتا رہا، یہاں تک کہ ان کے نکلنے کا راستہ وہاں سے ہموار ہو گیا، نکل گئے وہ لوگ. تو اعمال صالحہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ماں باپ سے دعا کروا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کروائی، اور یہ کہا کہ اے اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کے تجھ سے مانگتے تھے، تو دعا سنتا تھا. آج نبی موجود نہیں ہے تو اے اللہ ہم نبی کے چچا کو دعا کرنے کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی فریاد کو سن لے. تو آپ نے کہاں مردوں کا وسیلہ لیا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں موجود تھی، حضرت عمر ابن خطاب کہاں قبر پہ چلے گئے اور جا کر کے کہا کہ بارش نازل کیجئے، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کیا، بلکہ ان کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ آپ دعا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنے گا. تو پتہ یہ چلا کہ زندوں کا، اور زندوں میں آج کل لوگ ماں باپ کو ناراض کیے رہتے ہیں اور مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. مولوی صاحب کی دعا قبول ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں باپ کی دعا قبول ہوگی اس کی گارنٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی یا کم ہی رد کی جاتی. یا تو اللہ تعالیٰ کم رد کرتا ہے ان کو یا کبھی رد نہیں کرتا ہے. سب سے نمبر 1 کی دعا یا بد دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی رد نہیں جاتی. اور دوسرے نمبر پہ کہا دعوت المسافر، وہ آدمی جو سفر میں ہو اس کی دعا یا بد دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کہا دعوت المظلوم، وہ آدمی جو مظلوم ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کی دعا اور اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے. تو جہاں گارنٹیڈ معاملہ ہے وہاں نہیں لوگ جا کر کے معاملے کر کے ادھر ادھر جا کر کے اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں. چلیں، یہ دوسری چیز ہو گئی. اب تیسری چیز کہتے ہیں کہ جو مشرکین کو کافر قرار نہیں دیتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا پھر ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے، اس نے کفر کیا. مشرکین کو کافر نہیں سمجھا، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں ہم اس کو کافر کہیں گے. بھائی اس کے پاس بھی عبادت کا اپنا طریقہ ہے، ہمارے پاس بھی عبادت کا اپنا طریقہ ہے. پہنچتا سب کا وہیں ہے، سب کا وہیں پہنچتا ہے، خالی طریقہ نہ ڈیفرنٹ ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں والعیاذ باللہ. جبکہ آپ کلمے کے اوپر غور کیجئے تو اللہ تعالی نے لا نفی کا ذکر پہلے کیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہ نفی ہے. بتایا تھا آپ کو نفی ہے، اور نفی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام کا تم انکار کرو. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اور اس کے بعد کہو الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کی عبادت حق کے ساتھ کی جائے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، جان لے لوگ کہ اللہ رب العالمین ہی حق کے ساتھ معبود ہے. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں. چاہے جن کو بھی پکاریں، کوئی فرشتے کو پکارے، کوئی نبی کو پکارے، کوئی ولی کو پکارے، کوئی بزرگ کو پکارے، کوئی سمندر کو، کوئی درخت کو، کوئی سانپ کو، کوئی بچھو کو، کسی کو بھی پکارے اللہ کے علاوہ، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ مشرک. اب اگر کوئی آدمی
یہ کہے کہ نہیں وہ جو پکار رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے، یہ جو پکار رہا ہے یہ بھی صحیح کر رہا ہے، تو ایسا کہنے والا آدمی بھی کافر ہوگا۔ یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی تو طریقہ ہے، ان کے پاس بھی تو اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس کے بعد کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد، حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہو جانے کے بعد اس میں کوئی شک باقی ہے؟ کوئی شک باقی نہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی کافروں کے کفر میں شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے کہ نہیں ان کا مذہب صحیح ہے، ٹھیک ہے ان کا مذہب، اس معاملے میں ان کا طریقہ اچھا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یورپ والوں کا طریقہ اچھا ہے، ہم لوگوں سے اچھا ہے، فلاں کا طریقہ اچھا ہے، ہم لوگوں سے اچھا ہے۔ بھائی ہم اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والے لوگوں کا طریقہ، کس کا طریقہ ہم سے اچھا ہو سکتا ہے؟ کس کا طریقہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ آپ یہ کہیے ضرور کہ لوگوں کے اندر فساد ہے، لوگوں کے اندر بگاڑ ہے، یہ کہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ بہتر ہے، یہ طریقہ خراب ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کا طریقہ، اسلام نے مرد اور عورت کو آدھا آدھا دیا ہے، مرد کو ڈبل اور عورت کو سنگل، وراثت میں ماں باپ سے جو وراثت ملے گی اس میں اگر مرد کو بھائی کو 1 روپیہ ملے گا تو بہن کو 50 پیسہ ملے گا، یہ کہاں کا انصاف؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ قانون جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہیں بیٹا بیٹی دونوں برابر ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ تو ایسا کہنے والا آدمی کیا اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض کرنے والا نہیں ہے؟ اور جو آدمی اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض کرنے والا ہو وہ آدمی مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ سمجھے بات کو؟ جی، تو جو آدمی کافر کو کافر قرار نہیں دیتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا پھر ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے، تو جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا۔ چلیے یہ 3 پوائنٹس ہے، آج اس کو پڑھ لیا آپ لوگوں نے، اس کو یاد کر لیجیے گا۔